تو بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل تھی۔ اس کے حسن کا یہ عالم تھا، جو کوئی بھی اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ لیکن وہ عورت بہت ہی زیادہ بدکار تھی، اپنے حسن کا غلط فائدہ اٹھاتی تھی اور لوگوں سے زنا کاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ اس زنا کاری میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی تھی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی تھی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا تھا اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے گھر میں سونے کے پلنگ بنوا رکھا تھا۔ اب وہ اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی تھی۔ اس عورت کی ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا اور دن رات اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک بار وہ نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا۔ وہ بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب سے گزرنے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی۔ اسے دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ وہ کس طرح سے اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، لیکن اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال نوجوان کی آنکھوں اور دل دماغ میں بیٹھ سا گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا رہا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا، کبھی آپ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش میں جلاتا، مگر عورت کا خیال ذہن و دل سے نہ نکلتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے لیکن اس عورت کا خیال نہیں نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا جب میں اس خیال سے نہیں نکل پا رہا ہوں تو ایک بار اس سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ پیارے دوستو، نوجوان اس عورت کے پاس گیا اور کہا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پوری کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اپنی قیمت بتا دی۔ رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر واپس آیا، اپنی جمع پونجی اکٹھی کر لی اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر پیسہ اکٹھا کر لیا۔ پھر اس عورت کے لیے جا کر یہ رقم دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ سونے کے پلنگ پر بٹھا کر اس کے سامنے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو یہ نوجوان ایک دم سے بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا کہ اتنے سال میں نے نیکیاں کی، عبادت کی، اور اب یہ کیا کر رہا ہوں؟ میں جہنم کی آگ کو بھلا کیسے برداشت کروں گا؟ کوئی اور مجھے دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل پر غالب آ گیا اور اس نوجوان نے عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے۔ میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ لے لیکن مجھے جانے دے۔ عورت نے سوچا، لوگ میرے ساتھ یہ سب کرنے کے لیے مرتے ہیں لیکن یہ نوجوان پتہ نہیں کیوں منع کر رہا ہے۔ بہرحال عورت نے اسے جانے دیا۔ پھر اس عورت نے سوچا، میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زنا کاری کی ہے لیکن میں نے کسی کو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوا نہیں پایا، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور اللہ سے اتنا ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا، وہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے وہ اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔ جب یہ عورت اس نوجوان کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے نوجوان کے بارے میں پوچھا، وہ کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا، وہ تو میرا بڑا بھائی تھا اور اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ ڈر کے مارے کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس نوجوان نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پھر ڈر کے مارے اللہ کے خوف میں اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور ایک میں ہوں کہ کتنی بدکار ہوں، روزانہ نہ جانے کتنے گناہ کرتی ہوں، کل قیامت میں میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی۔ پھر اس نوجوان
نوجوان کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بھائی سے عورت نے کہا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ تو پھر اس نوجوان بھائی نے سوچا، جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر ہی لی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اسے ضرور معاف کرے گا۔ اور پھر اس نوجوان کے چھوٹے بھائی نے اس عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت نے اپنی برائی کی کمائے ہوئے تمام اثاثے بیچ دیے۔ جو محل تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے جائیداد سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ یہ عورت نیک اور پرہیزگار بن گئی۔ اس عورت کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی، ایسا خوف پیدا ہو گیا، یہ کسی نہ محرم کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی۔ اس کے ہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کتابوں میں آتا ہے اللہ نے اس کے 7 بچوں کو مقام ولایت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہے تو وہ کتنا بڑا گنہگار ہو۔ سچے دل سے توبہ کرنے سے اللہ اپنے بندے کو بڑے سے بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سب کو چاہیے کہ اگر اس سے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ وہ اپنے بندوں سے 1 سے زیادہ 70 گنا سے پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔